جب ایک ایمان والا شخص اس دنیا سے جاتا ہے، اس کی روح قبض کی جاتی ہے، تو فرمایا نزل الیہ ملک بذو الوجوہ کأن وجوہ من الشمس، دو خوبصورت فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور ان فرشتوں کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوتے ہیں اور اتنے حسین کہ ویسے خوبصورت چہرے اس انسان نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے ہوتے۔ اور پھر فرمایا وَمَاءَهُمْ حُنُوطٌ مِّنَ الْجَنَّةِ وَأَكْفَنَ مِنَ الْجَنَّةِ، اور ان فرشتوں کے پاس جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور جنت سے لایا گیا ایک کفن۔ اور پھر وہ دو فرشتے اس ایمان والے شخص کی روح کو جنت کا کفن پہناتے ہیں اور جنت کی خوشبو لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت موت کا فرشتہ بھی وہاں کھڑا ہوتا ہے اور اس مسلمان کی روح سے کہہ رہا ہوتا ہے ایتھا الروح الطیب، کہ اے ایمان والی پاک روح باہر آ جاؤ، اپنے رب کی نعمتوں کی طرف آ جاؤ، باہر آ جاؤ۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ موت کا فرشتہ ایمان والوں کی روح بالکل ویسے ہی نکالے گا جیسے کسی جگ سے پانی نکلتا ہے۔ جیسے جگ سے پانی آرام سے آسانی سے بغیر کسی طاقت کے نکلتا ہے، ویسے ہی موت کا فرشتہ ایمان والوں کی روح نکالے گا اور ان کو بالکل بھی ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اب جیسے ہی موت کا فرشتہ ایمان والے شخص کی روح کو نکالے گا تو جنت سے آئے گے دو فرشتے اس کی روح کو لے لیں گے اور اس کو جنت کا کفن پہنا دیں گے اور اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو لگا دیں گے اور پھر اس روح کو لے کر اپنے ساتھ آسمان کی طرف واپس چل دیں گے۔ اور پھر جیسے جیسے وہ آسمانوں کو پار کرتے جائیں گے اور راستے میں جتنے بھی فرشتے ان کو ملتے جائیں گے، سب فرشتے ان سے پوچھیں گے، کہیں گے من ھذا روح الطیب، یہ کس کی خوبصورت روح ہے؟ اور پھر وہ دو فرشتے بتائیں گے کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے۔ اب جب وہ آسمان سے اترے ہوئے دو فرشتے ایمان والے کی روح کو لے کر دوسرے آسمان کے دروازوں تک، گیٹس تک پہنچیں گے، تو ان گیٹس کے پہرے دار فرشتے ان دو فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ خوبصورت ایمان والی روح کس کی ہے؟ تو پھر وہ دو فرشتے اس شخص کا تعارف کروائیں گے، خوبصورت ناموں کے ساتھ اس کے بارے میں بتائیں گے، اور پھر ان کے لیے دوسرے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا اور پھر وہ دوسرے آسمان پر چڑھنے لگیں گے۔ تو اب جیسے جیسے وہ فرشتے ایمان والے کی روح کو لے کر آسمانوں پر چڑھتے جائیں گے تو ہر آسمان پر موجود فرشتہ ان سے اس روح کے بارے میں پوچھے گا اور وہ دو فرشتے ہر فرشتے کو اس روح کے بارے میں بتائیں گے اور پھر ہر فرشتہ اس روح کو مبارکباد دے گا اس مقام کی، ان نعمتوں کی جو اس کو اپنے رب کی طرف سے ملنے والی ہوں گی۔ اب کچھ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ دو فرشتے روح کو اس مقام تک لے جائیں گے کہ وہاں پر اس روح کو اس کی جنت دکھائی جائے گی، اس کو دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ تمہارا مقام ہے اور تم یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اور پھر جب زمین پر اس شخص کے جسم کو دفن کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان دو فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس شخص کی روح کو واپس اس کے جسم میں ڈال دیا جائے، اور پھر قبر کے اندر منکر اور نکیر آئیں گے اور اس شخص سے سوال کریں گے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ منکر اور نکیر ایمان والوں کے لیے خوفناک نہیں ہوں گے، بلکہ منکر اور نکیر ایمان والوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی ایک ہی شکل میں آئیں گے، بس فرق اتنا ہوگا کہ ایمان والے ان کو دیکھ کر ڈریں گے نہیں اور نہ ہی گھبرائیں گے۔ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ تو اب جب منکر اور نکیر اس ایمان والے شخص سے قبر میں سوال پوچھیں گے تو وہ ایمان والا شخص ان کے تمام سوالوں کے جواب صحیح صحیح دے دے گا، بالکل بھی گھبرائے گا نہیں۔ اور پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ اپنی لیفٹ سائڈ پر دیکھو، اور جب وہ وہاں پر دیکھے گا تو اس کو وہاں پر جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ تو منکر اور نکیر کہیں گے کہ اگر تم اس دنیا کے اندر اللہ کی مان کر نہیں چلتے تو تمہارا یہ مقام ہوتا۔ اور پھر وہ اس سے کہیں گے کہ اپنی رائٹ سائڈ پر دیکھو، اور جب وہ وہاں دیکھے گا تو اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی، ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مقام ہے اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو گے۔ تو اب جب ایک ایمان والے شخص کے لیے اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی یا دروازے کو کھول دیا جائے گا تو اس ایمان والے شخص کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ اور پھر اس ایمان والے شخص کی قبر کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین شخص داخل ہوگا، اتنا خوبصورت اور حسین شخص کہ اس قبر والے شخص نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت اور حسین کوئی شخص نہیں دیکھا ہوگا۔ تو وہ ایمان والا شخص اس دوسرے شخص سے پوچھے گا کہ تم آخر کون ہو؟ تمہارا چہرہ میرے لیے خوشی کی خبر لایا ہے۔ تو وہ خوبصورت شکل والا شخص قبر والے شخص سے کہے گا کہ میں تمہارے وہ نیک اعمال ہوں جو تم دنیا میں کرتے آئے تھے۔ اللہ نے مجھے جسم عطا کر دیا ہے تاکہ تم دیکھ سکو کہ تمہارے وہ اعمال کتنے حسین تھے، کتنے خوبصورت تھے۔ اور پھر وہ خوبصورت شکل والا شخص اس ایمان والے کے ساتھ بیٹھ جائے گا اور قیامت تک اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آخر کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مومن مسلمانوں کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔